اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا سبق انشاءاللہ سورۃ الاخلاص پر ہوگا، اور یہ ہمارے قرآن سیکھنے کی کلاس نمبر 8 ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص مکیہ، مطلب یہ سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے صحیح تلفظ اور ہجا پر باقاعدہ ہماری کلاس ہو چکی ہے. وہی 4 آیات، کہ اس سورۃ الاخلاص کے اندر 4 آیاتیں ہیں. اب یہاں دیکھیں، یکا 1 سے لے کر 4 تک، تو یہ 4 آیتیں ہیں. ہم اس کو سب سے پہلے اپنے طریقہ کار کے مطابق ہجا پڑھیں گے. آپ تمام حضرات بھی ہجا پڑھیں، ساتھ میں جن کو ہجا نہیں آتی وہ ہجا پڑھیں. قاف لام پیش قل. ہجا میں سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی پہلے الفاظ کی پہچان کرے، ان کے بعد الفاظ کے اوپر جو حرکات ہوتی ہے ان کی پہچان کرے، اس کو ہجا کہتے ہیں. تو یہ حرکات کی پہچان دیکھو، سب سے پہلے یہ قاف ہے، موٹا قاف. قاف کی پہچان یہ کہ ان کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں موٹے قاف کے اوپر. اور پھر اس کے بعد لام ہے، اس کی پہچان بھی آپ کو ہے. پھر ان کے اوپر جو حرکات ہے آپ نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے یا پہچان کرنی ہے. قاف لام یہ آپ کے الفاظ کی پہچان ہے، اور قاف لام پیش قل، تو یہ آپ نے قاف اور لام کے اوپر جو حرکات ہیں ان کی آپ نے پہچان کر دی. تو یہ مکمل ہجا ہے. تو قاف لام پیش قل، قل. ہا پیش ہو، قل ہو. واو لام زبر ول، لام کڑا زبر لا، قل هو اللہ. ہا پیش ہو، قل هو اللہ. یہ جو لفظ اللہ ہے، اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے، تو اس کے اندر آپ ذرا تفصیل سمجھے کہ اس لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو، جس طرح یہاں واو پر زبر ہے، یا لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو، جس طرح آپ جو ہے ایک مثال لے لیں. یہاں آپ سورۃ النصر میں آ جائے نصر اللہ، اس کا تو کلاس نہیں ہوا، سمجھانے کے لیے آپ کو بتلا رہا ہوں. تو یہاں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، تو لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا لفظ اللہ سے پہلے اس طرح پیش ہو، تو ہمیشہ اس کو موٹے آواز کے ساتھ ادا کریں گے. باریک آواز کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، پر ادا کریں گے، موٹا ادا کریں گے. قل هو اللہ، قل هو اللہ نہیں پڑھیں گے، هو اللہ. قل هو اللہ. تو یہ بات آپ سمجھے. اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، جیسے ہلکی آواز سے، باریک آواز سے. جیسے آپ یہاں دیکھیں یدخلون فی دین اللہ، یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو ہم باریک آواز سے، ہلکی آواز سے ادا کریں گے. لیکن اگر لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو، جس طرح یہاں زبر ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ موٹے آواز سے ادا کریں گے، پر ادا کریں گے. تو یہ کیا ہوا؟ ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، لام کڑا زبر لا. قل هو اللہ. ہا پیش ہو، قل هو اللہ. حمزہ زبر آ، حا زبر حا. قل هو اللہ احد. دال دو پیش دن. قل هو اللہ احد. وقفا قل هو اللہ احد. تو یہ سورۃ الاخلاص کے پہلے
آیت کا ہجا مکمل ہوا، اس کے بعد ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ حمزہ لام زبر اللام کڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہا صاد پیش حصا زبر صا، اللہ حصا، میم زبر ما دال پیش دو، اللہ الصمد۔ تو ناظرین یہاں دیکھیں، آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو موٹی آواز کے ساتھ پورا ادا کر رہیں گے۔ تو جس طرح یہاں قل هو اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زبر تھا تو ہم نے ان کو پر پڑھا، پر کا مطلب موٹی آواز سے ادا کرنا، تو یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم بھی اس کو کیا کریں گے، موٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ الصمد وقفا، اللہ الصمد۔ اور اس کے اندر ایک ضروری تفصیل ہے عوام کے تسلی کے لیے کہ آپ نے اپنے ائمہ کو، جو آپ کو نماز پڑھاتے ہیں امام صاحبان، یا آپ نے کسی قرات کے محفل میں بھی سنا ہوگا، یہ جو قل هو اللہ ہے جب ان کو ملا کر پڑھتے ہیں نا، ان دو آیتوں کو پہلے اور دوسری آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا جو قراء حضرات ہوتے ہیں یا جو امام صاحب ہوتے کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی یہاں احدن پر جو دو پیش ہے ان کو ایک کر دیتے ہیں، اور یہاں یہ لفظ اللہ سے پہلے نون پیدا کر دیتے ہیں، اس کے نیچے زیر ہوتے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ اس کو ذرا سمجھے، تو اس کا قاعدہ کچھ اس طرح ہے، آپ مختصر سمجھے کہ جب نون تنوین، یہ دیکھو یہ تنوین ہے، دو پیش والی تنوین ہے، کہ دو پیش والے تنوین کے بعد، دو پیش والے تنوین کے بعد اگر درمیان کلام میں حمزہ آ جائے اور وہ حمزہ اصلیہ نہ ہو، فرعی ہو، تو پھر اس حمزہ کو درمیان کلام کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو یہ سمجھے کہ یہاں ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو صرف آپ کی تسلی کے لیے کہ وہ یہاں پر ایک قاعدہ جاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ہم دال پر جو اب دو پیش آپ کو نظر آ رہی یہ ایک بن جاتا ہے، اور یہاں جو حمزہ ہے یہ درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے حمزہ اصلی ہے، اس کی وجہ سے یہ حذف ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس طرح پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اس طرح پڑھنا جو ہے بالکل ٹھیک ہے، تجوید کے قواعد کے مطابق ہے، اس لیے بعض حضرات حیران ہوتے ہیں کہ یار امام صاحب نے کس طرح پڑھا یہ۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ ان کو الگ الگ پڑھنے کی صورت یہ، لیکن اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تیسری آیت کی طرف آتے ہیں، ان کا اجا کرتے ہیں۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد، لم یلد، واو زبر وا، لام میم زبر لم، لم یلد ولم یو ولم، یا واو پیش یو، لام دال زبر لد، لم یلد ولم یولد۔ چوتھی آیت کی طرف آتے ہیں۔ واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یا، ولم یا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، ولم یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکل لہ، کاف پیش کو، فا پیش فو، ولم یکل لہ کفو، واو دو زبر ون، ولم یکل لہ کفوا، حمزہ زبر ہا زبر ہا، ولم یکن لہ کفوا احد، دال دو پیش دون، ولم یکن لہ کفوا احد، وقفا ولم یکن لہ کفوا احد۔ جناب آپ یہاں دیکھیں، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ نون کے بعد، نون آپ کو نظر آ رہے لیکن پڑھا نہیں جا رہے، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اندر ایک تجوید والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں، تسلی کے لیے آپ سن لے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون، یا را،
میم لام نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہاں ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہے، نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہے، نون کو اس کے اندر ادغام کر دیا جاتا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ کہ اس حرف کو بدل دیا جاتا ہے، نون کو اس حرف سے بدل دیا جاتا ہے، جس طرح یہاں نون کو لام سے بدل کر لام کو لام میں ادغام کیے تو یہ دو لام بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھا تو ہوا ہے، آپ کو نون نظر آ رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کاف ہے یہ فوراً لام کے ساتھ ملے گا۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دوبارہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آپ بھی ساتھ میں پڑھیے، ہجا مکمل ہو گئی ہماری۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان کو موٹی آواز کے ساتھ پورا ادا کریں گے، تو آپ بھی اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام ساتھی جو ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو ثواب کی نیت سے اور قرآن کو سیکھنے کی نیت سے سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور لوگوں کو بھی جو ہے اس چینل کی طرف اور اس قرآن کے سیکھنے کی طرف جو ہے آپ دعوت دیں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔